السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جے یو آئی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے درمیان معاملات نہیں بن سکے۔ یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 26 دن سے جے یو آئی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے درمیان معاملات چل رہے تھے، مذاکرات چل رہے تھے کہ جے یو آئی کو بلوچستان حکومت میں شامل کیا جائے۔ سب سے پہلے خبر میں نے ہی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور میری مولانا فضل الرحمان سے خود سے بات ہوئی تھی۔ مولانا نے بھی تصدیق کی تھی کہ بالکل مذاکرات چل رہی ہیں اور وزیر اعلیٰ نے درخواست کی ہے کہ حکومت ان کا ساتھ دیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو لانے میں بھی ہمارا رول تھا، جام کمال کو ہٹانے میں بھی ہمارا رول تھا اور قدوس بزنجو کو لانے میں۔ تو اب قدوس بزنجو کو ضرورت پڑی ہے اپنی حکومت بچانے کی، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور لیکن ہم اپنی شرائط پر۔ یہ مولانا نے کلیئر کیا تھا۔ اور مولانا عبدالواسع جو جے یو آئی بلوچستان کے صوبائی امیر ہیں، ان سے بھی میری ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ بات ہوئی اور انہوں نے بھی تصدیق کی، اور انہوں نے تو ایون جس وقت قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان مولانا عبدالواسع کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے، تو دوران میٹنگ بھی میری کال چلی گئی ان کو اور مولانا عبدالواسع نے اٹینڈ کر لی، اور انہوں نے بتایا کہ شاکر بھائی ہماری میٹنگ اس وقت جاری ہے اور وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، ہمارے مذاکرات چل رہی ہیں، جب کچھ فائنل ہوگا یا کوئی معاملات آگے بڑھیں گے، طے ہوں گے، تو جو بھی ہوگا تو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ لیکن معاملات نہیں بن سکے، معاملات اب سمجھے ختم ہو گئے، اور جے یو آئی نے بالکل کلیئر کر دیا، انکار کر دیا، سمجھے معذرت کر دی وزیر اعلیٰ کو کہ بھئی ہم نہیں آ رہے حکومت میں۔ کیونکہ جے یو آئی نے اپنی شرائط رکھی تھی، چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا تھا، وہ قدوس بزنجو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اب مولانا عبدالواسع نے کلیئر کر دیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے ملک سکندر خان کے ساتھ، ایڈوکیٹ کے ساتھ، اور باقی جو ان کے ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے مولانا عبدالواسع نے۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ ہے اور صوبائی امیر ہیں جے یو آئی کے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایم پی ایز کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس میں انہوں نے کلیئر اعلان کر دیا ہے کہ بھئی جے یو آئی بلوچستان حکومت میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ جے یو آئی کے جو مطالبات تھے، جو شرائط تھیں، وہ قدوس بزنجو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا پورے کرنے سے، ان پر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہیں، جس کو آپ کہیں بے اختیار ہیں، سمجھے۔ تو 25 دن میں متعدد ملاقاتیں ہوئیں مولانا عبدالواسع اور قدوس بزنجو کے درمیان، اسلام آباد میں بھی، بلوچستان میں بھی، کوئٹہ میں بھی، لیکن معاملات نہیں چل پائے۔ مطالبات کیا تھی، شرائط کیا تھی؟ سب سے پہلی شرط تھی کہ پی ٹی آئی کو حکومت سے نکالا جائے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی مجھے خود بتایا کہ ہماری شرط پہلی یہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہوگی تو ہم نہیں آئیں گے، حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پہلے پی ٹی آئی کو نکالا جائے حکومت سے، حکومتی اطاعت سے، تو پھر ہم حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اور بھی پھر ہمارے شرائط ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی کا وہاں پہ المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹل 7 بندے تھے، اور ان میں سے یار محمد رند صاحب 4 بندے ناراض ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور 4 بندے ان کے ساتھ، وہ 3 بندے وہ اڑا کر لے گئے ہیں، یعنی 4 چلے گئے یار محمد رند کے ساتھ سمیت، اور باقی رہ گئے 3 میں سے بھی ایک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی باغی ہیں، باقی رہ گئے ہیں 2، لیکن 2 ممبران کو، پی ٹی آئی کے ممبران کو قدوس بزنجو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جے یو آئی کے 11 ممبران ہیں بلوچستان اسمبلی میں، اسلم ریسانی سمیت، لیکن 11 ممبران کے لیے بھی 2 ممبران کی قربانی نہیں دی قدوس بزنجو نے۔ ایکچولی وہ کیوں نہیں دی؟ وہ ایکچولی بی اے پی کے اندر جو اختلافات تھے، معاملات چل رہے تھے جام کمال کے ساتھ، جام کمال کو ہٹایا تھا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے قدوس بزنجو نے، اور یہی جے یو آئی اور باقی جماعتوں نے، ان کا بی این پی مینگل، انہوں نے ساتھ دیا تھا قدوس بزنجو کا، جس کی وجہ سے جام کمال کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اب جام کمال بدلہ لینے کے چکر میں تھے کہ قدوس بزنجو سے بدلہ لوں، اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے، مسلسل لگے ہوئے تھے قدوس بزنجو کے خلاف،
تو آخر کار 24 بندے ہیں تقریباً بی اے پی کے، ان میں سے 7 سے 8 بندے قدوس بزنجو کے جو ہیں بی اے پی کے جام کمال نے توڑ دیے تھے۔ اب 7 سے 8 بندے توڑ دیے تو ظاہر ہے پھر حکومت نہیں رہتی، اگر اور ان کی بھی نہیں بنتی ظاہر ہے۔ تو لیکن وہ لگے ہوئے تھے کہ مزید ملاقاتیں کر رہے تھے، اور ایک بلیک میل سمجھے آپ اس کو کہیں کہ بلیک میل کیا ہوا تھا وزیر اعلیٰ کو، قدوس بزنجو کو۔ تو پھر آخر کار وزیر اعلیٰ اور جام کمال کو کے درمیان صلح کرانے کے لیے مالکان پہنچ گئے، جو اقتدار کے ہوتے ہیں مالکان، پاکستان کی مقتدر قوتوں کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں گیم اسٹیبلشمنٹ کی چلتی ہے، ہمیشہ چلتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، لیکن بی اے پی کے لوگ اب کس کے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو بی اے پی کے جو سینیٹرز ہیں، طاقتور سینیٹرز، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جام کمال اور قدوس بزنجو کی آپس میں صلح صفائی کرائیں، ان کو آپ ایک میز پر بٹھائیں اور ان کے معاملات ٹھیک کریں۔ تو وہ جو بلوچستان کے طاقتور لوگ تھے، 3 بندے تھے، مجھے تو نام پتہ ہے کہ کون کون تھے، اور وہ مجھے پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ بھئی یہ ان ہوئے ہیں۔ وہ سمجھے جس طرح ملک ریاض ایک بزنس ٹائکون سمجھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض بیچ میں آئیں گے تو پھر معاملات بنا ہی لیتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی بزنس ٹائکون بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ ان کو لگا دیا گیا تھا، ڈال دیا گیا تھا کہ ثالثی کریں دونوں کے درمیان۔ تو انہوں نے پھر ملاقاتیں کر کے آخر کار دونوں کو ایک پیج پر لے آئے، اور قدوس بزنجو کو اس بات پر راضی کر لیا کہ آپ جام کمال کے پاس چلے جائیں اور جام کمال کے گھر پر جا کر ان سے معافی مانگ لیں۔ پھر قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ چلے گئے ہیں جام کمال کے پاس، اور جام کمال کو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے، معذرت کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ بھئی ہم آپس میں بھائی ہیں، پرانے دوست بھی ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ تو آپ کے جو ریزرویشن ہے اسپیشلی لس بیلا کے حوالے سے، لس بیلا کی تقسیم کا کوئی فنڈز کا کوئی اس طرح کا معاملات تھے جس پہ ریزرویشن تھے جام کمال کو، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے وہ مسائل حل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شرائط رکھیں جام کمال نے، اور وزیر اعلیٰ نے ان کی شرائط تسلیم کر لی ہیں، اور یقین دہانی کرائی کہ جی اب آئندہ کوئی آپ کو گلہ شکوہ نہیں ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں جو بھی آپ کو گلہ شکوہ رہا ہے۔ تو معافی مانگ کر پھر وزیر اعلیٰ نے اپنی وزارت اعلیٰ، میں نے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، لیکن جے یو آئی کا میں نے کنفرم اس وقت نہیں کیا تھا۔ اس وقت میں نے یہی کہا تھا کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ جے یو آئی تو نہیں جا سکتی، لیکن ابھی جے یو آئی سے میں نے کنفرم نہیں کیا، لیکن اب جے یو آئی نے کلیئر کر دیا ہے۔ اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ بات خبر شیئر کر رہا ہوں کہ جب وزیر اعلیٰ نے معافی مانگ کر وزارت اعلیٰ بچا لی تو اس کے بعد کلیئر ہو جاتا ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اب جے یو آئی کا کوئی چانس جو ہے وہ اب نہیں بنتا تھا۔ تو جے یو آئی کو وزیر اعلیٰ انتظار کرا رہے تھے، قدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ انتظار کرا رہے تھے کہ جی میں سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آخرکار کب تک انتظار کریں گے؟ اور جے یو آئی نے پی ٹی آئی کی شرط رکھی تھی کہ پی ٹی آئی کے بندوں کو نکالیں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے کچھ مطالبات ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ رکھی تھی، وہ بھی پوری نہیں کر رہے تھے۔ تو جے یو آئی نے انتظار کر کر کے آخر کار جے یو آئی نے انکار ہی کر دیا، اور پریس کانفرنس کر دی مولانا عبدالواسع نے کہ بھئی ہمارے معاملات ختم بلوچستان حکومت کے ساتھ یا وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اور ہم اب حکومت میں نہیں جا رہے، اور کیونکہ وزیر اعلیٰ نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے، ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھی ان پر عمل درآمد نہیں کیا، لہٰذا ہم اب حکومت میں، بلوچستان حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے تو کہا ہے کہ انتظار کرو، انہوں نے انکار نہیں کیا، وزیر اعلیٰ نے انکار نہیں کیا جے یو آئی کو، وہ انتظار کرا رہے ہیں۔ لیکن انتظار بھائی کتنے دن انتظار کرائیں گے؟ کوئی 1.5 سال تو انتظار نہیں کر سکتی نا جے یو آئی۔ تو پھر مولانا عبدالواسع نے ان کو کہا کہ جی ہم ہی آپ کے شکریہ کے ساتھ معذرت کر دیتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی حکومت میں شامل ہونے کے لیے، لیکن ہمیں پتہ تھا
یہ مولانا عبدالواسع کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے ہی نہیں ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے۔ 2 3 4 مطالبات تھے، اور بلوچستان کے حوالے سے کچھ مطالبات تھے، کچھ وزارتوں کے حوالے سے مطالبات تھے، اور پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا۔ یہ 3 میجر مطالبات تھے، کچھ اور بھی اس کے ساتھ ایک مطالبات تھے، لیکن کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا جے یو آئی کا، جس کے بعد اب جے یو آئی نے انتظار کی پالیسی ختم کر کے جے یو آئی نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم بلوچستان حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ باقی سیلاب متاثرین کے لیے کہا ہے کہ جی حکومت کام نہیں کر رہی تو ہم اپنے طور پر کام کریں گے۔ تو جے یو آئی کا یہ موقف ہے کہ جی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ سیلاب زدگان کی حالت خراب ہے بلوچستان میں، تو ہم حکومت کے ساتھ مل کر اپنے طور پر تو جے یو آئی کر رہی ہے، لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو ہم حکومت میں جاتے تو حکومت کو بھی انوالو کرتے تو اور بھی اچھا ہوتا، پبلک کا، عوام کا، بلوچستان کے لوگوں کا۔ یہ موقف مولانا عبدالواسع کا آیا ہے، لیکن اب کلیئر ہو گیا کہ ان کے معاملات طے نہیں ہوئے، اب جے یو آئی بلوچستان حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔